بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کا ترجمہ اور مختصر تشریح ان طلباء اور طالبات کے لیے جو 9th کلاس کا جن کا یہ سلیبس ہے، تاکہ ان کی آسانی کے لیے ترجمے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور تشریح کو سمجھنا کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر انہوں نے بچوں نے توجہ سے اس ترجمے کو سماعت کر لیا تو وہ امتحان میں ان کے لیے یہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، جن کی حقیقت اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور اس کا علم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے ذکر و رحمت رب کا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ ذکر رحمت رب کا، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ عبدہ زکریا، یعنی یہ مہربانی فرمائی ہے اپنے بندے کے اوپر جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمت فرمائی، یعنی مہربانی فرمائی کہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائی۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے ندا کی اپنے رب سے، ندان خفیہ، چپکے چپکے، دل میں، آہستہ آواز میں اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے کیا کی؟ ایک ندا کی، اور وہ ندا کیا تھی؟ کون سی عرض کی؟ اور جو دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں کون سی گزارش کی؟ وہ عرض یہ تھی، وہ دعا یہ تھی، قال رب انی وہن العظم منی۔ سب سے پہلے اللہ کرے جب ہم دعا مانگے نا اپنے رب ذوالجلال سے تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے، تو وہ طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام سب سے پہلے اختیار کر رہے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی کمزوری کو رکھا، اپنی ناتوانی کو رکھا، اپنی عجز و انکساری کو بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ قال رب انی، اے میرے رب، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، وہن العظم، میری ہڈیاں جو ہیں یہ کمزور ہو چکی ہیں، منی، بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر میں سفیدی آ چکی ہے، یعنی میرے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکی ہیں۔ ایک تو میرے جسم کی جو ہڈیاں ہیں یہ کمزور ہو گئی ہیں، اور دوسرا میرے سر کے جو بال ہیں نا وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ عرض کرنے کے بعد، یہ اپنی کمزوری بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ، اور پھر مجھے یہ بھی خوف ہے کہ موالی، جو میرے رشتہ دار ہیں، من ورائی، میرے بعد، یعنی میرے بعد جو میرے رشتہ دار ہیں ان میں ایسا عائل کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں یہ ذمہ داری دوں اور وہ یہ ذمہ داری نبھاتا رہے، یعنی لوگوں کو دین کی باتیں تیری بارگاہ میں لاتا رہے، ایسا بندہ مجھے اپنے خاندان میں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے رب، میرے خاندان میں اس قابل کوئی نہیں ہے کہ جو بندوں کو صحیح رستے کے اوپر لائے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میری بیوی بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں جس سے اولاد متوقع نہیں ہے۔ تو اے رب فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اے میرے مالک کائنات مجھے عطا فرما، مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے، وَلِيًّا، ایک ولی، ایک بیٹا، یارثنی، جو
جو میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کا بھی وارث بنے، جو اس منصب رفیع کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو اور ان کو نبھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو، اس قسم کا بچہ عطا فرما۔ کہ بچے کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ میں اس لیے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے تو ایک وارث عطا فرمائے گا جو اس بھاری ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وَجْعَلْ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب وجعل ہو، اور تو اس کو بنا جو تجھے پسند ہو، ایسا مجھے بیٹا عطا فرما جو تجھے کیا ہو، پسند ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت زکریا علیہ السلام، بے شک ہم نے خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، حضرت یحییٰ، اسمہ یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ ایسا نام تھا اس سے پہلے یہ کسی کا ایسا نام نہیں تھا، جو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا اور اس کا جو نام رکھا تھا، اس سے پہلے ایسا اللہ نے کسی کا نام نہیں رکھا تھا اور نہ ہی کسی ایسے بیٹے کا نام تھا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب پھر عرض کر رہے ہیں میرے مالک کائنات میرے لیے کیسے ممکن ہے۔ قال رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلاما، میرے لیے کیسے ممکن ہے بیٹا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، عمر کی اس حد میں پہنچ چکی ہے جہاں سے بیٹا کا پیدائش ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ارشاد فرما رہے ہیں وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے بات ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایسی بات ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا علیہ السلام تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے، کیوں؟ قد خلقتک، میں تمہیں تخلیق کر چکا ہوں، میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں، اس من قبل، اس سے پہلے، ولم تکن شیئا، جبکہ آپ کوئی چیز نہیں تھے، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھے، تو میں بھی تمہیں بھی میں پیدا کر چکا ہوں، اور تجھ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَأَنَّ الْعَزْمُ مِنِّي، اے میرے رب، میری حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں کو بیان کیا سب سے پہلے کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر میں سفیدی آ چکی ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے مانگا ہو اور آپ نے مجھے عطا نہ کیا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے، میں نے جب بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اے میرے مالک کائنات تو نے مجھے نوازا ہے، اب بھی میں تیری بارگاہ میں امید کامل رکھتا ہوں کہ میں جو مانگوں گا میرا مالک مجھے عطا کرے۔